حضرت ہود علیہ السلام کی حیات ولادت حضرت ہود علیہ السلام کا ظہور عاد قوم کے درمیان ہوا تھا جو کہ یمن کے علاقے میں رہتے تھے۔ یہ قوم مکہ سے قریب تھی اور ان کی طاقت اور دولت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ دعوت و تبلیغ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی طرف دعوت دینے کا مشن شروع کیا۔ ان کا پیغام یہ تھا کہ قوم عاد اللہ کی عبادت کرے، شرک سے باز آئے اور نیک عمل کرے، لیکن قوم نے ان کی باتوں کو نکارا اور انہیں جھٹلایا۔ قوم کی سرکشی عاد کی قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو مکروہ کر دیا اور ان کی دعوت کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں اصرار کیا اور زمین میں فساد برپا کیا۔ اللہ کا عذاب جب عاد کی قوم نے توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ ایک شدید آندھی آئی جو چھتیں اڑا دیں اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، ماسوا حضرت ہود اور ان کے ماننے والے۔ حضرت ہود کا انتقال عذاب کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیا مقام دیا جہاں وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا انتقال بہت بعد میں ہوا اور اللہ کے عظیم نبی میں شمار ہوئے۔ خاندانی حیات قرآن اور حدیث میں حضرت ہود علیہ السلام کے اہل خانہ اولاد کا ذکر خاص طور پر نہیں ہوا ہے، لہذا ان کے خاندانی حیات کے بارے میں معلومات محدود ہیں۔ یہ تھا حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی بندگی اور اس کے حکموں کی پیروی ہمارے لیے بہترین ہے۔ مطابق قوم عاد پر عذاب بھیجا۔ یہ قوم طاقتور اور بڑی قدرت والی تھی، مگر جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو نظر انداز کیا تو اللہ نے ان پر شدید عذاب نازل کیا۔ معجزہ آندھی حضرت ہود علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر ایک شدید آندھی بھیجی جو 7 دنوں اور 8 راتوں تک رہی۔ یہ آندھی اتنی شدید تھی کہ ان کے عظیم الشان مکانات کو اڑا کر پھینک دیا اور قوم عاد کے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اس عذاب سے صرف وہ لوگ محفوظ رہے جو حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر ایمان لے چکے تھے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار ڈانٹا کہ وہ توبہ کریں، مگر جب انہوں نے نہیں مانا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کی ہدایت فرمائے اور ان پر عذاب نازل فرمائے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور قوم پر عذاب بھیجا۔ قوم عاد کا ہلاکت یہ معجزہ نہایت حیران کن تھا، کیونکہ قوم عاد میں عظیم الشان لوگ تھے، ان کی قدرت اور طاقت میں کوئی کمی نہیں تھی، مگر اللہ کے عذاب کے آگے ان کی ساری طاقت بے اثر ہو گئی اور وہ مکمل طور پر ہلاک ہو گئے۔ یہ معجزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت سب پر مسلط ہے، اور جو لوگ اللہ کی بندگی سے مار جاتے ہیں ان کے لیے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کا حکم ماننا چاہیے اور اس کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔